بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں کام سے گھر واپس آیا تو میرے بچوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ میری بیوی اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی، حال سے بے حال ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ تم جانتی ہو کہ جب بھی میں کام سے گھر واپس آؤں تو مجھے گھر صاف ستھرا چاہیے، بچوں کا شور شرابہ نہیں چاہیے۔ بندہ سارا دن کام کر کے گھر آتا ہے، گھر سکون کرنے کے لیے آتا ہے، مگر تم جیسی پھوہڑ عورتیں شوہر کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میری بیوی بھاگتے ہوئی میرے پاس آئی تھی، پانی کا گلاس لا کر رکھا تو میں نے ایک بار پھر اسے غصے سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے آتے ساتھ چائے کی طلب محسوس ہوتی ہے، تم پانی کا گلاس اٹھا کر لے آئی ہو۔ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ میرے گھر میں آتے ہی ہر طرف جیسے افراتفری مچ گئی تھی، بچے بھی بہت زیادہ خوفزدہ نظر آنے لگے تھے، اور یہ سب دیکھ کر میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے گھر والوں پر اسی طرح کا روب جمانا اچھا لگتا تھا۔ جب بچے میرے سامنے خوف سے گردن جھکا لیتے تو یہ دیکھ کر میرے جیسے سیروں خون بڑھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ جن بچوں کو بچپن میں ہی بے جا آزادی لاڈ پیار دے دیا جاتا ہے، وہ بڑے ہو کر نہ اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہیں اور نہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں بچپن سے ہی لگام دینی چاہیے۔ میرے باپ نے مجھ پر بہت سختی کی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اب وہی رویہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی روا رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اماں کی بھی چنگھاڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ ارے بیٹا، تم کام سے آ گئے ہو، بہو نے تمہیں کھانا دیا؟ ایک تو میں اس لڑکی سے بہت تنگ ہوں، جب تک کوئی بات اسے بار بار بتائی نہ جائے اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ نہ جانے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے، پھوہڑ عورت ہمارے سر پہ ڈال دی۔ اماں کو بھی بہانا چاہیے تھا بات بات پر میری بیوی کو ٹوکنے کا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ اماں میری بیوی کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں، مگر میں نے کبھی اس بات کو اپنی زبان پر لانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ میں اپنی بیوی کو سر پر چڑھانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ میرے لیے دودھ کا ایک گلاس لے کر آئی تھی۔ میں خوراک کے معاملے میں بہت ہی زیادہ متاحت رہتا تھا، ہمیشہ ہی اپنے لیے پھل اور دودھ کا اہتمام کرتا تھا۔ میری خوراک کا آدھا حصہ تو میری تنخواہ کا آدھا حصہ تو میری اچھی خوراک پر خرچ ہو جاتا۔ جب کبھی میری بیوی اس بارے میں کہتی تو میں اسے غصے سے ڈانٹ دیا کرتا کہ میں گھر کا کماؤ مرد ہوں، اگر میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھوں گا، اچھی خوراک نہیں کھاؤں گا تو میں کیسے کام کروں گا؟ تم لوگوں کے اخراجات، یہ ضرورتیں، یہ عیاشیاں کہاں سے پوری کروں گا؟ میں نے کبھی اپنی بیوی سے اس کی ضرورت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، وہ کیسے اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ میں اس کے ہاتھ میں بس گھر کی ضروری سامان کے پیسے لا کر رکھ دیا کرتا، اور کبھی کبھی تو سامان بھی سارا خود ہی لے کر آتا، اور اگر اسے پیسے دیتا تو ایک ایک پائی کا حساب لیا کرتا تھا، اور اگر مجھ سے کبھی اس سے حساب لینے میں بھول چوک ہو جاتی تو یہ کام میری اماں بہت اچھے طریقے سے انجام دے لیتی۔ اماں بھی ہر بات میں میری ہمنوا تھی۔ ارے بیٹا، اپنی صحت کا خود خیال نہیں رکھو گے تو پھر اور کون رکھے گا؟ اگر کھاؤ گے نہیں تو جان کیسے بنے گی؟ اور یہ جو اتنی آفتیں تمہاری بیوی نے پیدا کی ہوئی ہیں، ان کا بھی کل جہیز تیار کرنا ہے، انہیں گھر سے رخصت کرنا ہے۔ اگر آج ہی مداوع کرو گے تو کل یہ سب کیسے ہوگا؟ اماں میری دونوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے، جو دونوں مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں گم ہو جاتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایک قہر بھری نظر میں نے بھی ان پر ڈالی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ضد کرتی ہے، جیسے اس نے جان بوجھ کر یہ بیٹیاں پیدا کی ہیں تاکہ وہ میرے بوجھ بنے، میری ذمہ داریوں میں اضافہ کر سکیں۔ میں ہمیشہ سے ہی خود غرض واقع ہوا تھا، اپنی ذات سے آگے مجھے نہ کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ جب میری بیوی پہلی بار ماں بننے والی تھی تب اس نے مجھ سے اچھے پھل فروٹ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب میں نے اپنی بیوی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اگر میں تمہاری فرمائشیں پوری کروں گا تو ضرورتیں کہاں سے پوری کروں گا؟ میں اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اور یہ دیکھ کر میرا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ میری بیوی کے بھائی اکثر گھر میں آتے تو چپکے سے اپنی بہن کی مٹھی میں کچھ پیسے دبا کر چلے جاتے تھے۔ اگر تو کبھی میں انہیں یہ پیسے دیتے دیکھ لیتا
تو اپنی بیوی کی خوب کلاس لیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا، تو دوسری طرف میں چپکے سے اس سے پیسے بھی وصول کر لیا کرتا تھا۔ میری بیوی تو مجھے غصے میں دیکھ کر ہی سہم جاتی تھی۔ میری کسی بات سے اختلاف کرنا، مجھے انکار کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اسے اتنی جرأت عطا کی تھی۔ اب تو اس کے گھر میں آئے ہوئے اسے 12 سال گزر چکے تھے، اور اب بھی اس میں کبھی مجھے انکار کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دن گزرتے رہے اور میرا یہ روب و دبدبا وقت کے ساتھ ساتھ ایک آہنی دیوار کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں ایک بادشاہ کی سی حیثیت حاصل تھی، جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ میری بیٹیوں کی عمریں اب بڑھ رہی تھیں، مگر میرے لیے وہ آج بھی محض ایک بوجھ اور ذمہ داری کے سوا کچھ نہ تھی۔ میں نے کبھی ان کے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھا تھا، نہ کبھی یہ پوچھا تھا کہ انہیں کیا چاہیے یا وہ زندگی میں کیا بننا چاہتی ہیں۔ میرے نزدیک بیٹیوں کا مقصد صرف جوان ہونا اور پھر کسی دوسرے گھر کی زینت بننا تھا، جس کے لیے میں نے ابھی سے جوڑ توڑ شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی کی خاموشی اب ایک مستقل عادت بن چکی تھی۔ وہ گھر میں ایک سائے کی طرح چلتی پھرتی، ہر وقت کام میں مگن رہتی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ حلقے مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا مجھے صرف اس کی کوتاہیاں نظر آتی۔ کبھی سالن میں نمک کم ہوتا تو میں پورا دسترخوان الٹ دیتا، اور کبھی چائے دیر سے ملتی تو میں اسے اس کے اوقات یاد دلانے سے باز نہ آتا۔ اماں میرے اس رویے کو دیکھ کر خوش ہوتی اور کہتی، بیٹا مرد وہی ہے جس کے آنے پر گھر میں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ اماں کی یہ باتیں میری انا کو مزید ہوا دیتی۔ میں اپنی نوکری اور کاروباری معاملات میں بھی بہت چست تھا۔ دفتر میں بھی میرا وہی رویہ تھا، میں کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا صرف طاقتوروں کے لیے ہے اور کمزوروں کو کچل دینا ہی بہادری ہے۔ میری صحت ابھی تک قابل رشک تھی، کیونکہ میں اپنی خوراک پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ دیسی گھی، خالص دودھ اور بہترین پھل صرف میری ذات کے لیے مخصوص تھے۔ میری بیوی اور بچوں کے لیے دال سبزی بھی غنیمت تھی، اور میں اسے بھی ان پر احسان سمجھتا تھا۔ ایک شام میں اپنے دفتر سے گھر کی طرف روانہ ہوا تو بادل چھائے ہوئے تھے، سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی گرما گرم پکوڑے اور کڑک چائے تیار ملے۔ میں نے راستے ہی میں سوچ لیا تھا کہ اگر گھر میں ذرا سی بھی بے ترتیبی ہوئی تو آج خیر نہیں ہوگی۔ میری گاڑی کی رفتار معمول سے زیادہ تھی۔ مجھے تیز رفتاری کا شوق تھا، کیونکہ سڑک پر دوسروں کو پیچھے چھوڑنا مجھے ایک عجیب سی تسکین دیتا تھا۔ میں اپنی قیمتی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے خود کو اس شہر کا سب سے کامیاب انسان تصور کر رہا تھا۔ اچانک بارش ہو گئی، سڑکوں پر پھسلن بڑھ گئی، مگر میں نے رفتار کم کرنے کی بجائے ایکسیلیٹر پر پاؤں مزید دبا دیا۔ مجھے اپنے تجربے پر ناز تھا۔ اسی دوران میرے موبائل پر کسی کا فون بجا۔ میں نے ایک ہاتھ سے فون نکالنے کی کوشش کی، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کا توازن بگڑ گیا۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک غلط سمت سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بریک لگانے کی پوری کوشش کی، مگر سڑک پر موجود تیل اور پانی نے میری گاڑی کو قابو سے باہر کر دیا۔ گاڑی لہرائی، ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری گاڑی سڑک کے کنارے لگے ایک بجلی کے پول سے ٹکرائی اور پھر قلابازیاں کھاتی ہوئی ایک گہری کھائی میں جا گری۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اپنی بیوی کا سہما ہوا چہرہ اور بچوں کی خوفزدہ آنکھیں گھوم گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری ہڈیاں پٹاخوں کی طرح ٹوٹ رہی ہیں۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے میری پوری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا وہ جسم جس کی صحت پر مجھے اتنا ناز تھا، اب لہو لہان ہو چکا تھا۔ میں گاڑی کے ملبے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میرا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا اور خون میری آنکھوں میں اتر آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ شخص جو گھر میں دھاڑتا تھا اب ایک لفظ بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ بارش کی بوندیں میری کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور میرے زخموں پر نمک کا کام کر رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو آتا۔ میں گھنٹوں اس ملبے میں پڑا رہا۔ میری زندگی کی پوری فلم میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔
مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے اپنی بیوی کو ایک پھل کی خواہش پر تھپڑ مارا تھا، کیسے میں اپنی بیٹیوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھ کر انہیں ڈرایا کرتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو وہ میری بیوی کو سناتی تھی اور میں خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا بے بسی کسے کہتے ہیں۔ میں جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اب ایک حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سڑک سے گزرنے والوں لوگوں نے گاڑی کی لائٹیں دیکھی اور شور مچایا۔ لوگ جمع ہونے لگے مگر میں ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کچھ لوگ کٹر لے کر آئے اور گاڑی کو لوہا کاٹ کر مجھے باہر نکالا تھا۔ مجھے اسٹریچر پر ڈالا گیا اور مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف محسوس ہوئی، جیسے کسی نے گرم سلاخیں میرے پیٹ میں پیوست کر دی ہوں۔ ایمبولینس کا سائرن میرے کانوں میں گونج رہا تھا مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا اب وہ سب میری خدمت کریں گے جن پر میں نے ظلم کیا تھا؟ کیا وہ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ ہسپتال پہنچنے تک میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ، مشینوں کی بیپ بیپ اور ادویات کی بو نے مجھے گھیر لیا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے میں نے ایک جھلک اپنی بیوی کی دیکھی جو ہانپتی کانپتی وہاں پہنچی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہی عورت جسے میں نے کبھی عزت نہیں دی آج میرے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرے اندر کی انا ابھی بھی زندہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے مگر میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں کچھ کہہ پاتا۔ ڈاکٹروں نے میری جان تو بچا لی مگر مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ قدرت نے مجھ سے میری وہ چیز چھین لی ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ غرور تھا، میری طاقت۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے میرے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ میں اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو گھر میں روپ سے چلتا تھا اب ایک بستر کا محتاج ہو چکا تھا۔ وارڈ میں شفٹ ہونے کے بعد جب میں نے خود کو سفید چادروں کے درمیان بے بس پایا تو مجھے اپنے ارد گرد کی دیواریں قید خانہ لگنے لگیں۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی مگر اب ان کی باتوں میں وہ پہلے جیسا دبدبا نہیں تھا۔ میری بیٹیاں کمرے کے کونے میں دبکی کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانا خوف تھا مگر اب اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی۔ میری بیوی میرے پاؤں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، وہی پاؤں جو اب مردہ لکڑی کی طرح بے جان تھے۔ کئی ہفتے ہسپتال میں گزر گئے، میری وہ خوراک، وہ عیاشیاں سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب میں وہی دلیا اور ابلے ہوئے کھانے کھا رہا تھا جنہیں میں کبھی حقارت سے دیکھتا تھا۔ ایک دن جب میری بیوی مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور ہمدردی تھی۔ مجھے غصہ آیا، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر چلائے، مجھ سے بدلہ لے، مجھے وہ سب یاد دلائے جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا مگر اس کی خاموشی مجھے مزید اذیت دے رہی تھی۔ گھر واپسی کا دن آیا تو مجھے سہاروں کے ذریعے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں کام سے واپس آتا تھا اور سب سہم جاتے تھے۔ آج میں واپس آیا تھا مگر ایک لاچار گٹھڑی کی صورت میں۔ مجھے میرے کمرے میں لٹایا گیا۔ اماں اب بھی وہی پرانی باتیں کرتی تھی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ تو آزمائش ہے، بہو ہے نا خدمت کرنے کے لیے۔ مگر میں جانتا تھا کہ اب حالات وہ نہیں رہے۔ میری بیماری نے گھر کے مالی حالات کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پیسے جو میں نے بڑی مشکل سے جوڑ کر رکھے تھے اب ڈاکٹروں اور ادویات کی نظر ہو رہے تھے۔ میری بیوی جسے میں نے کبھی ایک ایک پائی کا حساب دینے پر مجبور کیا تھا اب وہی گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ اس کے بھائی اب زیادہ کثرت سے آنے لگے تھے اور وہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا اپنی بہن کی مدد کرتے تھے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا یہ سب دیکھتا رہتا مگر میری زبان پر تالے لگ چکے تھے۔ میری وہ جرات، وہ روب، وہ غصہ سب ایک ایکسیڈنٹ نے چھین لیا تھا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی، میں نے آواز دینا چاہی مگر میری آواز اتنی کمزور تھی کہ باہر کمرے تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے خود اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا نچلا دھڑ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں وہیں بستر پر تڑپتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی، اسے شاید میری بے چینی کا احساس ہو گیا تھا۔
اس نے خاموشی سے مجھے پانی پلایا اور میرا سر سیدھا کیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ جس عورت کو میں پہاڑ اور پھوڑ کہتا تھا، وہی آج میری سب سے بڑی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ مگر میری انا ابھی بھی پوری طرح مری نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا جیسے ہی میں تھوڑا بہتر ہوں گا، میں دوبارہ وہی پرانا روپ بحال کر لوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ ابھی تو وہ وقت آنا باقی تھا جب مجھے اپنی بیٹیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ ابھی تو وہ لمحے آنے باقی تھے جب مجھے احساس ہونا تھا کہ جس مردانگی پر میں ناز کرتا تھا وہ دراصل دوسروں کی تذلیل میں نہیں بلکہ ان کی حفاظت میں تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد یہ چند مہینے میرے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں چھت کے پنکھے کو گھومتے دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ کیا واقعی انسان اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میری بادشاہت اتنی جلدی ختم ہو سکتی تھی؟ میری ماں اب بھی میری بیوی کو ٹوکتی، مگر اب ان کی باتوں میں وہ اثر نہیں رہا تھا، کیونکہ اب گھر کا کمانے والا بیٹا معذور ہو چکا تھا۔ اب سارا بوجھ اس کی بہو پر تھا جسے وہ ہمیشہ بوجھ سمجھتی تھی۔ بستر کی لاچاری اور معذوری نے میرے اندر کی فرعونیت کو اندر ہی اندر جھلسانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی پورے گھر کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچاتا تھا، اب ایک گلاس پانی کے لیے بھی دوسروں کی آہٹ کا منتظر تھا۔ گھر کے مالی حالات تیزی سے بگڑنے لگے تھے۔ میری ادویات کے خرچ اور گھر کے راشن نے وہ جمع پونجی ختم کر دی تھی جسے میں اپنی کامیابی کا غرور سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو کبھی گھر سے باہر قدم نکالنے سے پہلے 100 بار مجھ سے ڈرتی تھی، اجلے مگر پرانے کپڑے پہن کر تیار کھڑی تھی۔ اس نے میرے سرہانے پانی کا جگ اور دوائیاں رکھی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، میں کام ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کی فیسیں بھی رہتی ہیں، آپ کا علاج بھی ضروری ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، اسے اس کے اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، مگر میری زبان نے ساتھ نہ دیا، وہ خاموشی سے نکل گئی۔ کچھ دن گزرے تو وہ روزانہ صبح 9 بجے نکلتی اور شام ڈھلے تک تھکی ہاری واپس آتی۔ اس کے واپس آتے ہی میری ماں کے زہریلے جملوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھتی اور دبی زبان میں میرے کان بھرنا شروع کرتی۔ ارے بیٹا، دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کے لچھن، اب اسے باہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ پہلے تو ڈرتی تھی، اب تو دیکھو کیسے بن سور کر نکلتی ہے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ یہ جوان عورت سارا دن باہر کہاں رہتی ہے؟ کس سے ملتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری معذوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنا کوئی چکر چلا لیا ہو؟ اماں کی باتیں میرے دل میں آگ لگا لیتی۔ میرا وہی پرانا شک اور مردانہ انا دوبارہ جاگ اٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بستر پر لیٹا لیٹا سارا دن یہی سوچتا رہتا کہ وہ عورت جو میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، اب باہر کی دنیا میں کیا گل کھلا رہی ہوگی۔ میری خاموشی اور معذوری نے مجھے ایک ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب وہ شام کو واپس آتی اور میرے پیر دبانے لگتی تو مجھے اس کے ہاتھ چھوتے ہوئے بھی گھن آتی۔ مجھے لگتا کہ یہ ہاتھ کسی اور کے لیے سجے ہوں گے۔ اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھے ہمدردی نہیں بلکہ غصہ آتا کہ یہ تھکن شاید کسی اور کی خاطر اٹھائی گئی ہے۔ ایک دن اماں نے حد ہی کر دی۔ وہ میرے بستر پر آ کر رونے لگی، بیٹا میری بات مان، اس کا پیچھا کرو۔ آج میں نے اسے گلی کے موڑ پر ایک گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ محلے والے باتیں کر رہے تھے، ہماری خاندانی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ میں تل ملا کر رہ گیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جس پر مجھے بھروسہ تھا کہ وہ میری بات راز میں رکھے گا۔ میں نے اسے روتے ہوئے اپنی حالت بتائی اور اس سے التجا کی کہ وہ کل میری بیوی کا پیچھا کرے اور مجھے سچ بتائے۔ اگلے دن دوست کا فون آیا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے کہا، یار میں نے تمہاری بیوی کا پیچھا کیا ہے، وہ شہر کی دوسری طرف ایک زیر تعمیر عمارت کے پاس جاتی ہے، تم خود نہ دیکھنا چاہو گے؟ میں نے کسی طرح ہمت جمع کی اور اپنی وہ ویل چیئر نکالی جسے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں نے ٹیکسی منگوائی اور اماں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے دوست نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دھوپ اپنی تمازت پر تھی
اور ہر طرف دھول مٹی اور سیمنٹ کے ڈھیر تھے۔ دور ایک بڑی عمارت بن رہی تھی۔ میں نے ویل چیئر پر بیٹھے دور سے دیکھا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی جسے میں بد کردار ثابت کرنے آیا تھا۔ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جس نے سر پر بڑا سا دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر اینٹوں کا ایک بھرا ہوا وزنی برتن رکھا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے اور گرد و غبار سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بیوی تھی، وہی عورت جسے میں نے 13 سال تک ایک قیدی بنا کر رکھا تھا، جس سے میں نے کبھی اچھا پھل نہیں کھانے دیا، جسے میں نے ہمیشہ بوجھ کہا۔ وہ تپتی دھوپ میں مزدوروں کے ساتھ اینٹیں ڈھو رہی تھی۔ وہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر اوپر والی منزل تک لے جا رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ جو کبھی صابن کی جھاگ سے بھی ڈرتے تھے، آج کھردرے سیمنٹ اور بھاری اینٹوں سے زخمی ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور اپنی قمیض کی جیب سے ایک چھوٹی سی کاغذ کی پوڑیاں نکالی۔ اس نے اسے کھولا، شاید اس میں 200-400 سوکھے ہوئے چنے تھے۔ اس نے وہ کھائے اور دوبارہ اینٹیں اٹھانا شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر میرے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ میری ماں جو میرے پیچھے کھڑی مسلسل زہر اگل رہی تھی، یکدم خاموش ہو گئی۔ ان کی نظریں بھی اسے حقیقت سے ٹکرا گئی تھیں جسے جھٹلانا اپنا ممکن تھا۔ میرا وہ سارا روب اور وہ ساری فرعونیت، وہ جھوٹی انات دھڑام سے نیچے گر گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں اپنی خوراک پر ہزاروں روپے اڑاتا تھا اور اسے ایک ایک پائی کے لیے ترساتا تھا، اور آج وہی عورت میرے علاج کے لیے، میری ادویات کے لیے اپنی مامتا اور اپنی وفا کو اینٹوں کے بوجھ تلے دبا رہی تھی۔ میں نے وہیں ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میرا وجود شرمندگی کی اس آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ وہ مزدور عورت جو میری نظر میں اب تک پہاڑ اور پھوڑ تھی، دراصل وہ بلند ہمت تھی جس نے گرتے ہوئے گھر کو سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے سامنے جا سکوں۔ گھر واپس آ کر میں اپنے بستر پر ایسے گرا جیسے کوئی بے جان لاش ہو۔ شام کو جب وہ واپس آئی، اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، اس کے ناخنوں میں سیمنٹ پھنسا ہوا تھا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے میرے پاس آئی، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے آپ کے لیے اچھے والے سیب لائی ہوں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ ہاتھ جو مٹی سے بھرے ہوئے تھے، وہ ہاتھ جو اس کی محنت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ وہ حیران رہ گئی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا اماں نے پھر کچھ کہا؟ میں نے صرف اتنا کہا، مجھے معاف کر دو، میں مرد نہیں تھا، میں تو ایک بونا تھا جو اپنی انا کے قد کو اونچا کرنے کے لیے تمہاری قربانیوں کو کچلتا رہا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ روب جمانے اور ڈرانے دھمکانے سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن جائے۔ میں اپنی نظروں میں اتنا گر چکا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا شاید اب میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی اور بولی، آپ میرے بچوں کے باپ ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی سادگی اور ظرف نے مجھے ایک بار پھر مار دیا۔ اس رات میں سو نہ سکا، میں کمرے کے اندھیرے میں لیٹا سوچتا رہا کہ قدرت کیسے انسان کو اس کے تکبر کی سزا دیتی ہے۔ میں نے جس عورت کو گھر کی قیدی سمجھا تھا، وہی آج میری سب سے بڑی آزادی اور سہارا تھی۔ میری ماں بھی اپنے کمرے میں خاموش پڑی تھی، شاید انہیں بھی اپنی کہی ہوئی باتوں پر ندامت ہو رہی تھی۔